السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت جو صاحب نصاب ہو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال ایک اژدہے کی صورت میں اس کی قبر میں آئے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا، جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اژدہے کی صورت میں تجھ پر مسلط کیا ہے، اور وہ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور زکوٰۃ ہے کتنی؟ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ دیں گے۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر نصاب کسی کے پاس ہو، اتنی رقم ہو یا اتنا کیش ہو، مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی، یا اتنا سونا چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رقم۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں اگر نصاب کے برابر ہیں تو ان کی مجموعی رقم کی جو زکوٰۃ نکالی جائے گی ان کا 4.5%، 40واں حصہ۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں مال کے نصاب کے برابر نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں، تو پھر ان چاروں کو ملا کر جو مجموعی رقم بنے گی اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس چاروں چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، تو ان 2-3 کو ملا کر دیکھا جائے گا یہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کو یہ پہنچتی ہے، اس کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے نکالنی ہوگی۔ یا کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہے اور اس کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو اس طرح ہم 52.5 تولے چاندی کا حساب لگوائیں مارکیٹ سے۔ مجھے ابھی فی الحال اندازہ نہیں ہے، لیکن 1.5 لاکھ سے اوپر یا کچھ نیچے ہوگا، اور اس کا صحیح اندازہ مارکیٹ سے ریٹ لے لیں، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش رقم ہے، یا سونا چاندی ہے، یا مال تجارت ہے جو دکان میں آپ نے فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ دیں گے۔ سب کو ملا کر مجموعی رقم دیکھی جائے، یا کوئی ایک چیز اتنی قیمت کی، اتنی مالیت کی ہے، یا 1-2 چیزیں ہیں آپ کے پاس، 2 چیزوں کو، 3 چیزوں کو ملا کر اس کی مجموعی رقم 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان بنائی ہے کہ اپنے مال کا 2.5%، یعنی 1,000 روپے پہ آپ جو ہے 25 روپے زکوٰۃ نکالیں گے۔ 1000 روپے پہ 25 روپے، کتنی آسان جو ہے زکوٰۃ نکالی ہے۔ اور کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں تو اس پہ 12,500 روپے زکوٰۃ نکالے گا۔ 10 لاکھ روپے ہیں، 1 ملین روپیز، 1 ملین روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو 25,000 روپے زکوٰۃ نکالے گا۔ دیکھو کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بنایا ہے۔ زیادہ رقم آپ کے پاس ہے، تھوڑی سی رقم اللہ کے راستے میں دینی ہے، غریبوں میں دینی ہے۔ 1 ملین روپے پر آپ کو 25,000 روپے صرف ادا کرنے ہیں۔ 25,000 روپے تو مشکل نہیں ہے، اور اس پہ بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں روایات میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مال زکوٰۃ کا کہیں نہ کہیں نکلے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی اور تو یہ مال کہیں نہ کہیں آپ کا خرچ ہوگا، بیماری میں خرچ ہو جائے گا، کسی حادثے میں خرچ ہو جائے گا، کوئی پریشانی لائق ہو جائے گی، کوئی چیز خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، اس میں خرچ ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ چوری ہو جائے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کئی طرح کے ذرائع ہیں، اور جب مال پھر انسان کے پاس رکتا نہیں ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم خود کیوں نہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال کی، اور یہ مال زکوٰۃ دینے کے بعد یہ پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، امان میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔
تو زکوٰۃ ادا کر کے، زکوٰۃ اپنے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو، بقیہ مال کو محفوظ کریں اور عذاب سے بھی بچیں، اور زکوٰۃ جو ہے مستحقین کو دیں، اور زکوٰۃ دینے کے لیے آپ جو ہے سال کا ہونا آپ پر ضروری ہے، سال گزر جائے اس رقم پر، ان چیزوں پر جو میں نے گنوائی ہیں 4 چیزیں، ان پر سال گزر جائے تو سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیجیے اور مستحقین کو دیجیے، اور سوچ سمجھ کر دیجیے، اور اندازے سے نہ دیجیے بلکہ پورا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔